بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر مئۃ شہید او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ معزز سامعین اکرام، اسلامی تاریخ کے مختلف ادوار میں جنم لینے والے خوفناک فتنوں جیسے شیعہ، خوارج، معتزلہ، قادیانیت اور انکار حدیث کی طرح دور حاضر میں ایک بڑا فتنہ فکری الحاد کا بھی ہے، جس کا مقصد امت مسلمہ کو اس کے ماضی سے کاٹ دینا اور اسے دین اسلام کی 1400 سالہ متفقہ متوارث تعبیر سے محروم کر دینا ہے۔ اسلام کے حوالے سے آج ٹیلی ویژن پر نشر ہونے والے اکثر پروگراموں کی سربراہی نیوز چینل پر نظر آنے والا وہ روشن خیال طبقہ کرتا ہے جو فسطائی طاقتوں اور مغربی آقاؤں کا زر خرید غلام ہے، جس کا کام اسلام کے خلاف زہر افشانی کرنا ہے، جو خود کو اسلام کے تابع کرنا پسند نہیں کرتا بلکہ اسلام کو اپنے تابع کرنا چاہتا ہے۔ اس لیے قرآن و حدیث کی ایسی منمانی تشریحات کرتا ہے کہ ان کے فرشتوں تک کو اس کی خبر نہیں ہوتی۔ اسلام کے مبنی بر فطرت احکامات کو عقل کے ترازو میں تولتا ہے، اگر یہ ان کی موٹی عقلوں میں سما جائیں تو ٹھیک ہے، ورنہ ان کی ایسی تعویلات کرتا ہے کہ الامان والحفیظ، نہ چہرے پر اسلامی آثار، نہ قلب و ذہن میں اسلام کے تابع، نہ عادات و اطوار اور اخلاق و کردار پر اسلامی چھاپ، صرف اپنی ہی لن ترانی، اپنی ہی کذب بیانی اور اپنی ہی منمانی۔ اسی مغرب زدہ نظام تعلیم کے پروردہ، ان کے مخصوص تربیت سے متاثر جن بدباطن اور کج فکر لوگوں نے اسلام کی پاکیزہ شبیہ کو مسخ کرنے میں اہم رول ادا کیا، ان میں جہاں سلمان رشدی، تسلیمہ نسرین اور جاوید غامدی جیسے دین بیزار افراد سر فہرست ہیں، وہیں تاریخ فتح کا جادو بھی گزشتہ سالوں سے بہت بڑھ چڑھ کر بول رہا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں تاریخ فتح کون ہیں، اس کے کیا نظریات ہیں، کس طرح وہ امت کو اپنے دامِ تزویر میں پھانس رہا ہے۔ تاریخ فتح کے بقول اس کے باپ دادا ہندو تھے، جو 20 نومبر 1949 کو پاکستان کے مشہور شہر کراچی میں پیدا ہوا۔ وہیں اس کی نشو و نما ہوئی۔ کراچی یونیورسٹی سے حیاتیاتی کیمیا کی تعلیم حاصل کی اور مختلف تحریکات سے جڑا۔ 1960 سے 1970 کے درمیان ہنگاموں میں جیل بھی جانا پڑا۔ 1977 میں اس پر غدار وطن ہونے کا فرد جرم عائد ہوا اور پاکستان کے خلاف تنقیدی بیانات کی وجہ سے تقاریر پر بھی اس کی پابندی لگا دی گئی۔ پھر پاکستان سے فرار ہو کر 10 سال سعودی عرب میں مقیم رہا۔ جب وہاں بھی امان نہ ملی تو کینیڈا میں مستقل سکونت اختیار کر لی۔ اسی دوران صحافت سے گہری دلچسپی رہی اور کچھ متنازع کتابیں بھی اس نے پیش کی، جس میں اس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی شان میں بھی گستاخیاں کی۔ اب وہ کچھ سالوں سے ہندوستان میں مقیم تھا اور ہندوستانی میڈیا کی آنکھ کا تارا بنا ہوا تھا، جس کا ماننا تھا کہ بدقسمتی سے اس کی پیدائش پاکستان میں ہوئی، حالانکہ اس کو ہندوستان اور اس کی جمہوریت سے سچی محبت ہے۔ بنیادی افکار اور نظریات اس کے کیا تھے؟ تاریخ فتح عجیب و غریب نظریات کا حامل تھا، جس کا مقصد
اسلامی دشمنی کو فروغ دینا، مسلمانوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچانا اور ہندوستان کی فرقہ وارانہ ہم آہنگی کو تار تار کرنا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ اسے ہر مذہبی علامت سے نفرت تھی۔ ایک پروگرام میں اپنے باطل افکار کا اظہار وہ یوں کرتا ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ سیکولرزم کیا ہے؟ سیکولرزم یہ ہے کہ ملک میں کسی طرح کی کوئی مذہبی علامت نہیں ہونی چاہیے۔ فرانس میں جس طرح کی جمہوریت ہے انہی کی طرح اپنی زندگی گزارنی چاہیے، جہاں کوئی مذہبی علامت نہیں ہوتی، کوئی فرد اپنے مذہب پر عمل نہیں کر سکتا، سب شہریوں کے لیے یکساں قوانین ہیں۔ ہندوستان میں مسلم پرسنل جیسی کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے، بس ایک قانون ہونا چاہیے جو سب پر لاگو ہو۔ ہندوستان کا ہر شہری کسی مذہب کو نہیں مانے، اس کا مسلمان، ہندو اور دیگر مذاہب سے مطالبہ تھا کہ وہ ایک دوسرے کے یہاں آپس میں شادیاں کریں، جس طرح اس نے اپنی بیٹی کی شادی ایک غیر مسلم سے کی۔ الغرض طارق فتح ایک خدا بیزار، مذہب مخالف اور کمیونسٹ ذہن کا نہایت چالاک شخص تھا، جو اپنے مفادات کی خاطر کچھ بھی بول اور لکھ سکتا تھا۔ ابھی گزشتہ وہ زی نیوز پر بحیثیت مفتی کے بیٹھا تھا اور فتح کا فتویٰ کے عنوان سے اپنے پروگرام پیش کرتا تھا۔ یہاں یہ بات بھی واضح رہنی چاہیے کہ پروگرام اس وقت شروع کیا جاتا تھا جب ہندوستان کے کئی صوبوں میں انتخابات کا نوٹیفیکیشن جاری ہو چکا تھا، جس میں صوبہ اتر پردیش بھی شامل ہے۔ صاف ظاہر ہے کہ طارق فتح کی ہندوستان آمد اور شر انگیز بیانات کے ذریعے ہندوستان کی صاف شفاف پرامن فضا کو مقدر بنانا ایک سوچی سمجھی سازش تھی۔ اس کے پروگرام کی نوعیت کچھ یوں ہوا کرتی تھی کہ طارق اپنے پروگراموں میں ایسے مولوی نما لوگوں کو بحث کے لیے دعوت دیتا تھا جو اس کے اعتراضات کا جواب نہیں دے سکتے تھے، اور اگر کبھی دے بھی دیتے تو چینل والے اس کو کاٹ چھانٹ کر دکھلاتے تھے، جس سے لوگوں میں یہ پیغام جاتا تھا کہ طارق فتح سچ بول رہا ہے۔ کبھی وہ اپنے ساتھ چند جاہل خواتین کو لے آتا، پھر برقع، حجاب، حقوق نسواں سے متعلق سوالات ہوتے۔ حجاب سے متعلق کیے گئے سوالات کے ضمن میں طارق فتح پروگرام میں موجود علماء سے سوال کرتا کہ قرآن میں برقعے کا ذکر کہاں ہے؟ خطرہ ایمان مولویوں کے غیر اطمینان بخش جواب سن کر پروگرام میں موجود خواتین ان کا مذاق اڑاتیں۔ طارق فتح کی ملحدانہ افکار و خیالات کی ایک طویل فہرست ہے، جن میں چند گمراہ کن نظریات یہ ہیں۔ نمبر 1، وہ کہتا تھا کہ فتویٰ دینے کا حقدار کون ہے؟ نمبر 2، کہتا تھا کہ ملا کا اسلام الگ اور اللہ کا اسلام الگ، نعوذ باللہ من ذالک۔ نمبر 3، کہتا تھا کہ اسلام میں کفر کا فلسفہ اور کافر کون ہے؟ ایسے ہی نمبر 4، اورنگزیب اور محمود غزنوی جیسے مسلم حکمراں کو وہ ظالم گردانتا تھا۔ نمبر 5، جہاد بالسیف یعنی تلوار سے جہاد کرنے پر پابندی لگنی چاہیے، اس کا ایک افکار یہ بھی تھا۔ نمبر 6، یوں بھی کہا کرتا تھا کہ بین مذاہب شادیوں کا رواج ہونا چاہیے، یعنی مختلف مذاہب کے دو لوگوں میں آپس میں شادی کا رواج ہونا چاہیے۔ ایسے ہی نمبر 7، یکساں سول کوڈ کا نفاذ، کہتا تھا کہ وقت کی اہم ضرورت ہے۔ میرے معزز سامعین کرام، امت کے لیے راہ عمل کیا ہے؟ امت کے لیے راہ عمل یہ ہے کہ ہمارے مذہب، ہمارے شعائر آگے بڑھ کر ہمارے صحابہ کرام بلکہ خلفائے راشدین کو گالیاں دی جاتی تھیں، ان پر الزامات تھوپے جاتے تھے،
جہاد کو دہشت گردی سے جوڑا جاتا، علماء امت کی تضلیل و تکفیر کی جاتی، شعائر اسلام کی بے حرمتی ہو اور ہم خاموش تماشائی بنے رہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ فتنوں کے اس تاریک ترین دور میں ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اس وقت سب سے بڑی ضرورت اسلامی تعلیمات سے واقف ہونا ہے، لہذا اس جانب توجہ دیں تاکہ حلال حرام کی تمیز ہو سکے۔ علماء سے اپنے مسائل میں ہم رجوع کریں، اپنے بچوں کی اسلامی تربیت کی فکر کریں۔ سب سے پہلے اسلامی تعلیمات کو خوب عام کریں اور یقین رکھیں کہ کامیابی اسی پر عمل کرنے میں ہے، نہ کہ کسی اور چیز میں۔ دعا کا التزام کریں، اپنے لیے، پوری امت کے لیے رو رو کر اللہ کے دربار میں دعائیں کریں۔ خاص طور پر یہ دعا کریں کہ اے اللہ، امت کو منافقین کے شر سے نجات عطا فرما اور ہم سب کو اسلام پر ثابت قدم رکھ۔ غفلت سے بیدار ہوں، دشمنوں کے مکر و فریب سے اور ان کی سازشوں سے واقف ہوں اور اس سے بچنے کی تدابیر اختیار کریں تاکہ مغرب کے ان خطرناک حملوں سے اپنی نسلوں کا ہم دفاع کر سکیں۔ یہ بیداری تمام محاذوں پر ہونی چاہیے۔ ٹیلی ویژن کی نحوست سے اور موبائل کی نحوست سے ہم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو کوسوں دور رکھیں۔ فلم، کھیل کود، فضول چیزوں میں اپنا وقت ضائع نہ کریں بلکہ اللہ کی طرف متوجہ ہوں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔